کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جتنا موت سے بھاگو گے موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم پہاڑوں کو تراش لو اور وہاں ٹھکانہ بنا لو تو موت تم پر وہاں بھی آئے گی، تو موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ عقل مند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت ہی انسان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، موت کے مراحل کو یاد رکھے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، انسان چند دن کے لیے یہاں آیا ہے۔ مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ عموماً لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اچانک موت آ گئی، اچانک موت آ گئی۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو پھر وہ موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور بھلا یہ جملہ کیسے کہا جاتا ہے کہ اچانک موت آ گئی؟ موت تو اپنے وقت مقرر پر آئی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ تقدیم بھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے، کسی میں ڈاکٹروں کا، کسی میں سائنسدانوں کا، کسی بات میں انجینئروں کا، کسی بات میں علماء کا، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں آج تک کسی انسان نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہر آدمی کو معلوم ہے میں نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، لیکن اس نے موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو دانا ہے وہ جو موت کے لیے تیاری کر دے۔ موت کا کسی انسان کو علم نہیں، یہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں سورہ لقمان کی تفسیر میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا، تو ملک الموت سے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ ملک الموت نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ابو جعفر منصور جب صبح بیدار ہوئے اپنے وزراء سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی نے کہا حضرت اس کی تعبیر ہے کہ آپ 5 سال زندہ رہو گے، کسی نے کہا 5 مہینے زندہ رہو گے، کسی نے کہا 5 دن، اور کسی نے کہا 5 گھنٹے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعبیر پوچھی گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم انسان نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ فرشتہ 5 انگلیوں سے اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ موت کی بات ان 5 باتوں میں سے ایک بات ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کو ہے۔ تو ہر انسان یہ جانتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان موت سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس جگہ موت لکھی ہے موت سے پہلے وہ پہنچ جائے گا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام آ کے روح قبض کریں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ایک شخص بیٹھا تھا،
اتنے میں ملک الموت آیا تو ملک الموت اس شخص کو بڑے ہی تعجب سے دیکھ رہا تھا اور نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ جب یہ ملک الموت چلا گیا تو وہ شخص سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کون تھا؟ کہا یہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ کہا یہ مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے، معلوم نہیں کیا بات ہے، لگتا ہے کہیں میری روح نہ قبض کر دیں، آپ ہوا کو حکم دو کہ ہوا مجھے ہندوستان کے کسی جزیرے میں چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہوا ان کی فرما برداری میں تھی، تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس شخص کو ہندوستان کی ایک جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب اسرائیل علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کیوں اتنا گھور کے دیکھتے ہو، لوگ تم سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے حکم یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان میں فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں نے دیکھا یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی روح تو وہاں قبض کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے، لیکن جب میں وقت مقرر پر وہاں پر پہنچا تو یہ مجھ سے پہلے وہاں پر موجود تھا۔ تو جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ نے ندائے منبر و محراب کی پہلی جلد میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہمیں ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مزدور 5ویں منزل پہ کام کر رہا تھا، وہاں سے نیچے گرا، معمولی چوٹیں تو آئیں لیکن کوئی زیادہ خراش نہ آئی، کوئی زیادہ تکلیف نہ ہوئی، کوئی ہڈی نہ ٹوٹی، موت واقع نہ ہوئی۔ تو اب یہ شخص جب نیچے گرا دوبارہ اٹھا اور اوپر چڑھ کے آیا تو ٹھیکیدار نے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تو تجھے نئی زندگی دے دی، اوپر سے نیچے گرا ہے، تجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، جا خوشی میں مٹھائی لے کر آ۔ انہوں نے اس کو پیسے دیے، مزدور دوڑتا ہوا گیا، مٹھائی خریدی، جیسے ہی روڈ کے درمیان پہنچا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے 5ویں منزل سے نیچے گرا لیکن موت نہیں لکھی تھی، وہاں موت نہیں آئی، اور موت وہاں روڈ پہ لکھی تھی، سڑک پہ لکھی تھی، وہاں پہ موت آ گئی۔ تو جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے انسان وہاں پہ موت کے وقت پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو سمجھدار ہے وہ جو اپنے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کر دے۔ ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، یہ مال اور دولت، یہ حسب و نسب، یہ جائیدادیں، یہ اولاد، یہ ساتھی، یہ دوست احباب، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع منہ اثنان ویبقى منہ واحد، 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، رشتہ دار بھی لوٹ آتے ہیں، عزیز و اقارب بھی لوٹ آتے ہیں، ویبقى منہ واحد، ایک چیز باقی رہتی ہے، وہو عملہ، وہ انسان کے اعمال ہیں۔ تو انسان کا جو عمل ہے چاہے اچھا ہو یا برا، یہ انسان کے ساتھ جانے والی چیز ہے، بقیہ سب چیزیں انسان کے ساتھ یہیں رہ جاتی ہیں۔ ندائے منبر و محراب کی پہلی جلد میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تجارت کے لیے گیا، جواہرات کی تجارت کیا کرتا تھا، تو ایک جگہ جب پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وزراء ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ فوج ہے اور وہ قبرستان جا رہے ہیں۔ تو یہ شخص بھی ان کے پیچھے گیا، میں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے اس قبر کے ارد گرد وزراء آئے، انہوں نے طواف کیا، فوج والے آئے، انہوں نے کیا، حکومت کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ لوگ آئے، پھر بادشاہ آیا اور بادشاہ نے قبر کے ارد گرد گھوما، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ جب وہاں سے یہ قافلہ واپس جانے لگا تو اس تاجر نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ وقت کا بادشاہ ہے، ہم وزراء ہیں اور یہ اس کی فوج ہے، اور یہ بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیٹا بادشاہ بنے گا، لیکن اللہ کا کرنا کہ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بادشاہ ہر سال یہاں آتا ہے اور یہ آ کر تاثر دیتا ہے کہ بیٹا اگر فوج تجھے زندگی دے سکتی تو آج میری فوج بھی موجود ہے، اگر وزراء تجھے حیات دے سکتے تو آج میرے وزراء بھی موجود ہیں، اگر سلطنت اور بادشاہت سے زندگی ملتی تو آج میری سلطنت اور بادشاہت بھی ہے، لیکن بیٹا یہ موت اور حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس سے اس شخص نے بڑا اثر لیا اور پھر تقوی کی زندگی میں لگا، اخلاص و للہیت کے ساتھ پھر عبادت میں لگ گیا۔ تو اس واقعے سے اس نے عبرت لیا، عبرت یہ لی کہ دیکھیں بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو یہ بادشاہ بھی اپنے بیٹے کو موت سے نہ بچا سکا۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے قبرستان کا چکر لگائے۔ یہ ٹوٹی قبریں، یہ بوسیدہ قبریں بتاتی ہیں یہ لوگ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن آج دنیا سے گئے ہیں تو ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔
زیادہ سے زیادہ 40 دن کے بعد لوگ مردوں کو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ آیا ہی نہیں تھا۔ نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا دادا کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے دانا ہے وہ جو اپنی آخرت کی تیاری کر دے۔ انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ایک دن اپنے محل میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یہ تو مسافر خانہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا محل ہے۔ یہ ابراہیم ابن ادہم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس وقت تک یہ عبادت میں نہیں لگے تھے اور سلطنت میں تھے تو اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو مسافر خانہ ہے۔ کہا نہیں، میرا محل ہے۔ کہا بتاؤ تم سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرا والد تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ تو اس شخص نے کہا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مسافر خانہ ہے، تمہارا دادا اس محل میں تھا، آج وہ چلا گیا اور یہ محل یہیں رہ گیا۔ تمہارا والد تھا، وہ چلا گیا، محل یہیں رہ گیا۔ آج تم یہاں ہو، چند دنوں بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور یہ محل یہیں رہ جائے گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے جب یہ بات سنی فوراً توبہ طائب ہوئے، توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنی اخروی زندگی کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ جملہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ انسان کی مثال دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی جنگل میں بھاگ رہا ہو اور کوئی شیر اس کے پیچھے ہو۔ اب شیر پیچھے ہے، یہ آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، سامنے ایک گھڑا نظر آتا ہے اور گھڑے میں نیچے اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو اژدہا کا لقمہ بنتا ہے، رکتا ہے تو شیر اس پہ حملہ کر دے گا۔ تو اب قریب میں اس کو ایک درخت نظر آتا ہے، اب یہ درخت پہ چڑھنے لگتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ سفید اور سیاہ چوہا ہے اور یہ چوہا اس کی جڑوں کو نیچے سے کھا رہا ہے۔ تو اسے ڈر بھی ہے کہیں اگر یہ چوہے کھاتے رہے تو کہیں یہ درخت گر نہ جائے۔ اب یہ اوپر چڑھ کر ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹہنی پر جو بیٹھتا اوپر نگاہ پڑتی ہے، شہد کا چھتا ہوتا ہے، تو شہد کے چھتے کو دیکھ کر شہد میں ایسا لگن سے ہو جاتی ہے، شہد میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ شیر نیچے کھڑا ہے، گھڑے میں اژدہا ہے اور نیچے دو چوہے درخت کی شاخوں جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ شہد پینے لگ گیا، شہد کی مٹھاس میں لگ گیا۔ اب یہ غافل ہوا یہاں تک کہ چوہوں نے جڑوں کو کاٹا اور درخت کی جڑیں جب کٹ گئی تو یہ شخص نیچے زمین پہ گر گیا۔ اب شیر نے اس پر حملہ کر دیا، جو بچا تو گھڑے میں گیا، اژدہا اس کے اوپر آیا اور اژدہا نے اس کو ڈسا۔ یہ انسان کی مثال ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں دی ہے کہ یہ جو جنگل ہے یہ دنیا ہے جس دنیا میں انسان گیا ہے، اور شیر بمنزل موت کے ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو گھڑا ہے یہ گھڑا بمنزل انسان کی قبر کے ہے، اور جو اژدہا بیٹھا ہے یہ اژدہا انسان کے برے اعمال ہیں، اور یہ جو درخت پہ چڑھا ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور درخت کو جو چوہے سفید اور سیاہ چوہا کاٹ رہے ہیں، درخت کی جڑوں کو یہ دن اور رات ہیں جو گزرتے جا رہے ہیں اور جڑیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اوپر جو شہد کا چھتا ہے یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا اور خواہشات میں ایسا لگا، شیر سے بھی غافل، اژدہے سے بھی غافل، چوہوں سے بھی غافل۔ اب اچانک جو موت آئی، شیر کا بھی لقمہ بنا، اژدہا نے بھی اس کو ڈسا اور اپنے برے اعمال کی اس کو سزا مل گئی۔ تو دانا وہی ہے کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اگر کوئی شخص موت سے بچ سکتا تو مائیکل جیکسن موت سے بچتا۔ اگر کوئی موت سے بچتا اسباب کی وجہ سے تو اس دنیا میں ایک شخص گزرا مائیکل جیکسن، یہ موت سے بچ سکتا کہ اس نے اپنی زندگی کے تمام اسباب اختیار کیے تھے۔ یہ جو بات میں آگے بیان کر رہا ہوں اسے مشہور کالم نگار جاوید چودھری نے اپنے کالم میں ذکر کیا، جو کالم ایکسپریس میں چھپا ہے۔ اس میں اس کے بارے میں آیا کہ یہ جو مائیکل جیکسن تھا، جب اس نے سب سے پہلے اپنا ایلبم بنایا تو اس کے گانے کا ایلبم جو امریکہ یورپ میں چلا تو پہلا ایلبم 1 کروڑ سے زائد افراد نے خریدا، اور جب اس نے اپنے گانوں کا دوسرا ایلبم بنایا 6 کروڑ افراد نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تو اس کو ایک شخص نے کہا تمہاری 70 سال پہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، 150 سال میں زندہ رہوں گا۔ جتنی اس کو شہرت ملتی گئی اس کی زندگی میں غرور اور تکبر آتا گیا، اور اب اس نے یہ امیدیں ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ موت 150 سال سے پہلے میرے اوپر نہیں آئے گی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پلاسٹک سرجری اس نے کروائی، مشہور 55 ڈاکٹروں کو، امریکہ اور یورپ کے چوٹی کے ڈاکٹروں کو جمع کیا،
چونکہ یہ سیاہ فام تھا تو اس نے اپنی پوری کھال تبدیل کروا کر اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی دوسری کھال لگوائی، اور اب اس نے اپنی زندگی میں احتیاطیں شروع کر دیں تاکہ میرے اوپر موت واقع نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے گھر کے اندر ایک ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی تھی، وہ 12 ڈاکٹر اس کو صبح بھی چیک کرتے تھے، شام بھی چیک کرتے تھے، کہیں کوئی بیماری تو اس کو نہیں لگی۔ اس کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو کر کھانا آتا تھا، کہیں کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، کھانے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی ہوئی جو اس کی جان کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا، پھر وہ کھانا مائیکل جیکسن کے پاس آتا تھا۔ ہر دن اس کا خون لے کر اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے تھے، کوئی بیماریاں تو اس کے جسم میں نہیں آئیں۔ یہی مائیکل جیکسن جس نے اپنی زندگی کی یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی، اس نے یہاں تک کہ اس نے مختلف لوگوں کو اپنے پاس رکھا تھا کہ جس کے ساتھ اس کے خون کا گروپ ملتا تھا کہ اگر مجھے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوگی تو یہ دے گا، گردے کی ضرورت ہوگی تو دوسرے آدمی کی ذمہ داری، دل کی ضرورت ہوگی تو یہ دے گا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو یہ شخص اپنی آنکھیں دے گا۔ اس نے انسان کے جسم میں جو سب سے اہم اعضاء ہیں ان اہم اعضاء کے لیے مختلف لوگوں کو اپنے پاس محل میں رکھا تھا کہ جب مجھے ضرورت پڑے تو فوراً ہی ان کے اعضاء مجھے لگا دیے جائیں۔ اس نے جو 12 ڈاکٹر مقرر کیے تھے یہ صبح و شام اس کو چیک کرتے تھے۔ اس نے اپنا ایک کمرہ بنایا تھا، اس کمرے میں سب آکسیجن تھا، رات وہاں گزارتا تھا کہ اگر میرا دم گھٹنے لگے گا، سانس بند ہوگی تو میں یہ مصنوعی سانس لے کر میں زندہ رہوں گا۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے کسی سے ملتا تو ہاتھوں پہ یہ دستانے لگاتا تھا، منہ پہ ماسک پہنتا تھا تاکہ مجھے جراثیم نہ لگیں۔ ان تمام تدابیر کے باوجود اس شخص پر جو موت آئی 50 سال کی عمر پہ موت آئی اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ مر گیا۔ 25 جون 2009 عیسوی کو اچانک اس کا سانس پھولنے لگا، ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، انہوں نے چیک کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہونے لگا تو وہ اس کو جلد ہی ہسپتال لے کر گئے۔ اس نے اپنا محل بھی ہسپتال کے قریب بنایا تھا تاکہ مجھے جلدی اسپتال پہنچایا جائے۔ جیسے اسپتال پہنچایا گیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر مائیکل جیکسن کا انتقال ہو گیا۔ تو جو شخص 150 سال زندگی دیکھنے کا خواب دیکھ رہا تھا، زندگی کے تمام اسباب جمع کیے تھے لیکن وہ بھی موت سے نہ بچ سکا، تو اگر کوئی موت سے بچتا اسباب کی وجہ سے تو یہ شخص بچ جاتا، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔